میں نے کہا تم میرے بھائی پہ شک کر رہی ہو کیا؟ مانو کیا سوچتی ہوگی کہ اس کی آپی کیسی ہے؟ اس کا دل تمہاری طرف سے خراب ہو رہا ہے۔ جب ہمیں مانو کے آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ رہی بات حمزہ کی، تو وہ سارا وقت گھر پہ نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو اپنے کمرے سے نہیں نکلتا، اور پھر اس نے بھی تو مانو کے ساتھ پورا بچپن گزارا ہے۔ تم بلا فضول میں بات کا بتنگڑ نہ بنایا کرو۔ کل میں خود لے کے آؤں گا اسے، کچھ دیر بسما کے ساتھ کھیل کے واپس چلی جائے گی، اس کا بھی دل بہل جائے گا اور تمہاری طرف سے اس کا دل صاف بھی ہو جائے گا۔ میری بات سن کے شازیہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگی مانو نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ میں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، کہا کہ ہاں، میں تمہارے گھر گیا تھا، تمہاری اماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تم بلا وجہ بہانہ کرتی ہو کہ وہ اماں کی وجہ سے نہیں آتی۔ میں تو سمجھا تھا کہ بہت بیمار ہوں گی تو دیکھنے چلا گیا۔ مانو سے پوچھا کہ کیوں نہیں آ رہی ہو تو اس نے بتایا کہ تم اسے آنے نہیں دیتی۔ یہ سن کے شازیہ کے چہرے پہ شرمندگی آ گئی۔ وہ آگے کچھ کہتی اس سے پہلے میں نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں کل خود مانو کو لے کے آؤں گا، اور تم مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، اور نہ ہی اس بات کا ذکر اس سے کرنا کہ میں نے تمہیں کچھ بتایا۔ اگلے دن دفتر سے واپسی پہ میں سیدھا اپنے سسرال پہنچ گیا۔ میں نے مانو سے کہا کہ گھر چلو، وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ گھر لانے کے بجائے میں پہلے اسے بازار لے گیا، اس کی پسند کے گول گپے کھلائے، پھر اسے گھر لے کے آیا، لیکن گاڑی سے اترنے نہیں دیا۔ میں نے کہا تم گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ شازیہ سے کہا چلو میں مانو کو لے کے آیا ہوں، قریبی پارک چلتے ہیں، تم اور بسمہ بھی تھوڑا انجوائے کر لینا۔ میں جانتا تھا کہ شازیہ کبھی راضی نہیں ہوگی،